الحمد لله الذي هدانا سواء الطريق وجعل لنا التوفيق خير رفيق وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے زمین اور آسمان کو 6 دن کے اندر بنایا. خلق الارض فی یومین، زمین کو 2 دن میں بنایا. پھر اللہ تبارک و تعالی آسمان کی طرف متوجہ ہوئے، آسمان کو بنایا. گویا 6 دن کے اندر پوری کائنات کو بنا کر اللہ تبارک و تعالی نے مکمل کر دیا. اللہ تبارک و تعالی نے جب اس کائنات کو بنانے کی ابتدا کی تو اس کائنات کو بنانے کی ابتدا اتوار کے دن سے شروع ہوئی اور اس کا اختتام، اس کا اینڈ جمعہ کے دن ہوا. اللہ تبارک و تعالی نے جب یہودیوں سے فرمایا کہ تم اپنے لیے عبادت کا دن متعین کر لو، علم وہی متعین کریں گے، دن وہی متعین کریں گے جو اللہ تبارک و تعالی کے علم کے اندر ہوگا. تو یہودیوں نے سوچا کہ سنیچر کا دن فراغت کا دن ہے، کہ اللہ تبارک و تعالی نے اتوار سے کائنات کی ابتدا کی اور جمعہ کے دن کائنات کی انتہا ہوئی، کائنات کا اینڈ ہوا. تو سنیچر کا دن فراغت کا دن ہے، اس لیے یہودیوں نے سنیچر کے دن کو عبادت کے لیے متعین کر لیا. نصارہ سے فرمایا کہ تم بھی اپنے لیے کسی دن کو منتخب کر لو. تو نصارہ نے اتوار کے دن کو اپنی عبادت کے لیے منتخب کر لیا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے کائنات کی ابتدا اتوار کے دن سے شروع ہوئی. اس بنا پر انہوں نے سوچا کہ اتوار کا دن سب سے اچھا دن ہے، اس لیے اس دن کو انہوں نے اپنے لیے عبادت کا دن متعین کر لیا. جب باری آئی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ تبارک و تعالی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے امت محمدیہ کو
جمعہ جیسا عظیم الشان دن عطا فرمایا۔ اس سے اندازہ لگائیے نصارہ کے مزاج کے اندر اور مسلمانوں کے مزاج کے اندر ایک تقابلی نظر ڈالا جائے، اگر دیکھا جائے تو یہود نصارہ ہر نئی چیز کے دن خوشیاں مناتے ہیں، اس لیے برتھ ڈے، مدر ڈے، جو بھی ڈے ہے یہ تمام کی تمام ڈے انہی کی ایجاد ہے۔ یہ منانا یہ نہیں منانا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کے تمام ڈے منانے سے منع فرمایا ہے۔ مزاج نبوت یہ ہے کہ انسان کا جو آخری وقت ہوتا ہے، کام کا اخیر کا وقت ہوتا ہے، وہ سب سے زیادہ اچھا سمجھا جاتا ہے۔ جیسے کائنات کی جو تکمیل ہوئی، کائنات کا جو اینڈ ہوا، دنیا بنانے کا جو اینڈ ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعہ کے دن کو رکھا۔ اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا کسی کا انتقال ہو جاتا ہے کہ فلاں دن فلاں کا انتقال ہو گیا، فلاں کی تعزیتی اجلاس رکھا جائے، تعزیتی پروگرام رکھا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا آخری دن جو گزرا ہے تمام کے تمام دنوں کے اوپر ڈیپینڈ ہوتا ہے۔ جیسا آپ نے سنا ہوگا انسان کی پوری زندگی کسی طریقے سے گزر جائے، اگر مرنے کے وقت میں اس کو کلمہ کی توفیق مل گئی، مرنے کے وقت میں اس کی زبان سے کلمہ شہادت جاری ہو گیا، تو ہم کہتے ہیں کہ اس کا خاتمہ ایمان کے اوپر ہو گیا۔ پھر اس کی باقی زندگی کو نہیں دیکھتے، اس کے آخری زندگی کو دیکھا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعہ کا دن امت محمدیہ کے لیے سید الایام فرمایا، جمعہ کا دن منتخب کیا۔ اسی لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کا دن یہ تمام دنوں کا سردار ہے۔ اللہ چاہتا ہے تو اتوار کو بھی سردار بنا سکتے تھے، لیکن جمعہ کے دن کو تمام دنوں کا سردار بنایا۔ مہینوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان جیسے عظیم الشان مہینے کو تمام مہینوں کا سردار بنا دیا۔ جب رات کے اوپر اللہ کی نظر پڑی تو راتوں میں تمام کی تمام راتوں کے اندر خصوصی فضیلت لیلۃ القدر کو عطا فرما دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے، جسے چاہے برتری عطا فرمائے، جسے چاہے اونچائی عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر جب انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر پڑی تو آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو صفی اللہ بنا دیا، نوح علیہ الصلاۃ والسلام کو نجی اللہ بنا دیا، موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو کلیم اللہ بنا دیا، عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو روح اللہ بنا دیا۔ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حبیب اللہ بنا دیا۔ اور پھر جب باری آئی افضلیت کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام 1,24,000 انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اس دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں کم و بیش۔ ان تمام نبیوں کے اندر سب سے افضل نبی امام الانبیاء آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا دیا۔ جب صحابہ کی باری آئی
صحابہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو صدیق بنا دیا، حضرت عمر کو فاروق بنا دیا، عثمان کو ذو النورین بنا دیا، حضرت علی کو اسعد اللہ الغالب بنا دیا۔ جب اللہ کی نظر مکے کے اوپر پڑی تو مکے کو مکرمہ بنا دیا، مدینے کے اوپر پڑی تو مدینے کو مدینہ طیبہ بنا دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جمعہ کو تمام دنوں کا سردار بنایا ہے، جمعہ کو تمام دنوں کا سردار، اس لیے جمعہ کے دن تمام کے تمام لوگ جمع ہو کر، جمعہ کے معنی تو اجتماع کرنا، جمع ہونا، تمام کے تمام لوگ جمعہ کے دن جمع ہو کر ایک امام کے پیچھے نماز ادا کرتے ہیں۔ ویسے اگر دیکھا جائے تمام کی تمام نمازوں کے اندر ہم کو آنا چاہیے، لیکن جمعہ کے دن اہتمام کے ساتھ آتے ہیں۔ کیوں؟ اس سے جمعہ کی برتری معلوم ہوتی ہے، جمعہ کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے بارے میں فرمایا، ان فی الجمعۃ لساعۃ، جمعہ کے دن ایک ایسی ساعت ہوتی ہے، ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے، اس گھڑی کے اندر، اس وقت کے اندر اللہ تبارک و تعالی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، اللہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے وہ گھڑی دو وقتوں میں پائی جاتی ہے۔ ایک، جب امام خطبے کے لیے بیٹھ جاتا ہے، اذان اول اذان ثانی کہی جاتی ہے، اذان ثانی سے لے کر امام کے سلام پھیرنے تک وہ گھڑی مقبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے جب امام منبر کے اوپر بیٹھ جائے، امام خطبہ دینے کے لیے بیٹھ جائے، تو خطبے کے وقت میں اگر کسی نے امر بالمعروف کر دیا، کوئی موبائل پر کھیل رہا ہے، کوئی بات چیت کر رہا ہے، کوئی ہنسی مذاق کے اندر مشغول ہے، اگر آپ نے کہہ دیا بھائی خطبہ ہو رہا ہے خاموش بیٹھو، آپ کا یہ کہنا خطبہ ہو رہا ہے خاموش بیٹھو، آپ نے کوئی غلط بات نہیں کہی، آپ نے ٹوکا، آپ نے کسی کو ٹوکا، کسی کو متنبہ کیا، اللہ کا گھر ہے، خاموشی کے ساتھ بیٹھو، علماء نے لکھا ہے جمعہ کی ثواب سے محروم ہو جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا خرج الامام فلا صلاة ولا کلام، جب امام منبر کے اوپر بیٹھ جائے، امام منبر کے اوپر بیٹھ جائے، اس وقت انسان کو نہ سلام کرنا ہے، نہ بات چیت کرنا ہے، نہ نماز پڑھنا ہے، کوئی بھی نیک عمل اس وقت نہیں کرنا ہے۔ اب اس وقت کا عمل کیا ہے؟ اس وقت کا عمل یہ ہے کہ خطبے کو غور سے سننا ہے۔ اسی لیے جیسے نماز کے اندر جب انسان کھڑا ہوتا ہے، نماز کے اندر کھڑے ہونے کے بعد انسان اپنی نظر کو سجدے کی جگہ پر رکھتا ہے، اپنی نظر کو سجدے کی جگہ پر رکھتا ہے، رکوع کے اندر اپنی نظر کو انگوٹھی کے اوپر رکھنا چاہیے، اور قاعدے کے اندر اپنی نظر کو اپنے دامن کے اوپر یعنی اپنی گود کے اندر رکھنا چاہیے۔ اب جب ہم لوگ خطبہ سننے کے لیے بیٹھیں، اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ انسان اپنی نظر خطبہ دینے والے کی طرف ہماری نظر ہونی چاہیے۔ بعض انسان نظر سے نیچے نگاہ کر کے پورے پرسکون کے ساتھ نیچے بیٹھ جاتا ہے، حالانکہ خطبہ جو دیا جاتا ہے خطبہ سننے کے لیے دیا جاتا ہے۔ خطبہ اگر ہمیں عربی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، جب انسان پوری دھیان پوری توجہ کے ساتھ خطبہ پڑھنے والے کی طرف
توجہ کرے گا، اس کو سنے گا، اللہ تبارک و تعالی امام کے دل کی کیفیت کو، امام کے ان خطبہ پڑھنے والے کے دل کی کیفیت تمہارے اوپر طاری ہو جائے گی۔ دین کا جو علم ہوتا ہے، دین کے جو علوم ہوتے ہیں، یہ تمام کے تمام علوم سینے سے سینے کے اندر منتقل ہوتے ہیں۔ جب انسان ایک بچہ اگر استاذ کے سامنے بیٹھتا ہے، وہ علم اس کو سینے میں زیادہ منتقل ہوتا ہے۔ اس لیے خطبے کے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام کے تمام لوگوں کی نگاہ خطبہ دینے والے کی طرف ہونی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الذین اذا رأوا ذکر اللہ۔ امام کیا کہتا ہے خطبے کے اندر؟ امام خطبے کے اندر اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے، امام خطبے کے اندر اللہ کی تحمید بیان کرتا ہے، امام خطبے کے اندر امر بالمعروف نہی عن المنکر کی قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے۔ جب انسان پوری توجہ پوری دھیان کے ساتھ اللہ کی طرف امام کی طرف متوجہ رہے گا تو اس کے اندر اللہ کی یاد تازہ ہو جائے گی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، الذین اذا رأوا ذکر اللہ، کہ وہ لوگ جن کو دیکھ کر اللہ یاد آ جاتے ہیں۔ دنیا کا دستور ہے، آپ نے کسی کپڑے والے کو دیکھا تو اس کو دیکھ کر کپڑا یاد آئے گا، کوئی تجارت کرنے والا ہے تجارت کو دیکھ کر تجارت یاد آئے گی، لیکن نہیں، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں انسان کو ایسا بننا چاہیے کہ انسان کو دیکھنے کے بعد اللہ یاد آ جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ایک طرف نگاہ جمانے کے لیے کہا اور اللہ تبارک و تعالی نے دو طرف سے نگاہ ہٹانے کے لیے کہا۔ ایک طرف نگاہ جمانے کے لیے کہا، دوسری طرف سے نگاہ ہٹانے کے لیے کہا۔ نگاہ ہٹانے کے لیے کس چیز سے کہا؟ فرمایا مال اور اولاد سے، مال اور اولاد سے انسان کو نگاہ، مال اور جمال سے، مال اور جمال سے انسان کو اپنی نگاہ ہٹانی چاہیے۔ جب مال اور جمال سے انسان اپنی نگاہ کو ہٹائے گا تو پھر اس کے اندر عاجزی پیدا ہوگی، اس کے اندر انکساری پیدا ہوگی۔ جب انسان کی نظر مال کے اوپر آئے گی، جب انسان کی نظر جمال کے اوپر جائے گی، مال کسے کہتے ہیں؟ مال کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ مال اسے کہا جاتا ہے جس کی طرف انسان کا دل مائل ہو، جس کی طرف انسان کا دل مائل ہو۔ جمال یعنی خوبصورتی اسے کہا جاتا ہے جس کی طرف انسان کا دل و دماغ اس کی طرف مائل ہو جائے اور انسان اسی کے اندر کھو جائے۔ تو مال سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نگاہ ہٹانے کے واسطے کہا اور جمال سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نگاہ ہٹانے کے واسطے کہا۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، ایمان والوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اگر کبھی تمہاری نظر اگر بھٹک رہی ہے، تمہاری نظر خطا کر رہی ہے، انسان ہے، انسان سے غلطی ہوگی، اگر خطا کر رہی ہے، تمہیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا زبردست نظام آنکھ کے اندر رکھ رکھا ہے، اگر تم اپنی آنکھوں کو چاہو تو فوراً بند کر سکتے ہو۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں۔ تو دو طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نگاہ ہٹانے کے لیے کہا اور ایک طرف نگاہ جمانے کے لیے کہا۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنی طرف جب انسان خطبہ سننے کے لیے متوجہ ہو جائے گا تو انسان کو اپنی ذات یاد آ جائے گی، انسان کو اپنے گناہ یاد آ جائیں گے، انسان کو اپنے اعمال یاد آ جائیں گے۔ جب انسان قرآن کریم کو دھیان اور توجہ کے ساتھ سنتا ہے تو اس کے دل کے اندر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اس کے بال رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو اپنی غلطی نظر آنے لگتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرف نگاہ جمانے کے واسطے کہا تو اپنی ذات کی طرف انسان کو اپنی نگاہ جمانا چاہیے۔ تو جمعہ کا دن یہ اجتماع کا دن ہے، تمام کے تمام لوگ جمع ہوتے ہیں۔ اسی لیے جمعہ کے دن کے بارے میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو انسان اول ساعت میں
پہلی گھڑی کے اندر مسجد کے اندر آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اونٹ قربانی کرنے کا ثواب اسے عطا فرما دیتے ہیں، اونٹ قربانی کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور جو دوسری گھڑی میں آتا ہے گائے قربان کرنے کا ثواب اس کو عطا فرمایا جاتا ہے، جو تیسری گھڑی میں آتا ہے اس کو مینڈا قربان کرنے کا ثواب ملتا ہے، جو چوتھی گھڑی کے اندر آتا ہے اس کو بکری صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، جو پانچویں گھڑی میں آتا ہے اس کو انڈا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ پتہ چلا انسان کو اول وقت کے اندر جمعہ کے دن آنا چاہیے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی تیاری صبح سے کیا کرتے تھے، آپ صبح سے جمعہ کی تیاری کے اندر مشغول ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی انسان اپنے دل و دماغ کے اندر اگلے آنے والے جمعہ کی تیاری اسی جمعہ سے کرنا شروع کر دے، مجھے جمعہ کے دن نماز پڑھنے جانا ہے، مجھے جمعہ کے دن اول وقت میں مسجد میں پہنچنا ہے، مجھے جمعہ کے دن سورہ یاسین کی تلاوت کرنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے کیا کہ نہیں کیا، لیکن اس نے دل کے اندر ارادہ کیا، دل کے اندر ارادہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس ارادہ کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک ہفتے کے اندر جو غلطیاں ہوتی ہیں، جو خطائیں ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس ارادے پر گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اللہ اس کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ اس لیے دوستو انسان اگر پھکٹ میں ارادہ کر لے اور ارادہ کر کے ہم ارادہ کریں کہ بھائی ہم اول وقت کے اندر مسجد کے اندر آئیں گے، جیسے ہی ایک اذان ہوگی، اذان ہونے کے وقت میں مؤذن پکارتا ہے، مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ اب ہم تمام کے تمام کام کو چھوڑ کر ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں گے دوستو، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا؟ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ ہم آتے کب ہیں؟ جب امام خطبہ دے کر دونوں خطبے سے فارغ ہوتا ہے، بہت سارے ساتھی وضو کرتے رہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن انسان کو چاہیے صف بنا کر مسجد کے اندر بیٹھے، جمعہ کے دن صف بنا کر مسجد کے اندر بیٹھے اور صفوں کو پھاند کر نہ آئے۔ صفوں کو پھاندنا یعنی پہلی آخری صف کا آدمی سب کے کندھوں کو پھاند کر آگے صف میں آ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کندھوں کو پھاندنے کے لیے نہیں کہا، جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جانا چاہیے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کی پابندی کی بہت تاکید کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے جب کھڑے ہو جاتے، کھڑے ہونے کے بعد آپ اپنا کوڑا لے کر صفوں کے اندر گھومتے تھے، اور اگر کوئی کسی کی صف ٹیڑھی ہوتی تھی آپ اس کی ایڑی پر کوڑے سے مارا کرتے تھے۔ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اپنی صفوں کے اندر ڈرار رکھو گے، اپنی صفوں کے اندر ٹیڑھا پن رکھو گے، صفوں کی ٹیڑھا پن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں کے اندر ٹیڑھا پن پیدا کر دیں گے۔ آج مسلمانوں کے اندر آپس میں کتنے اختلافات ہیں، آپس میں بھائی کے اندر اختلاف ہے، گھر میں اختلاف ہے، یہ تمام کی تمام اختلافات کی وجہ ہمارے اعمال کی نحوست ہے۔ اس لیے جمعہ کے دن آنے کے وقت میں ہمیں پہلی فرصت کے اندر صفوں کی پابندی کرنا ہے، ہاں اندر سے اندر آنے کی ہاں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمایا، کیا دعا فرمایا؟ اے اللہ جو پہلی صف کے اندر آ کر بیٹھتا ہے، اے اللہ اس کی تمام دلی جائز مرادوں کو پورا فرما۔ اب بتائیے جب پہلی صف میں آدمی آ کر بیٹھے گا اس کا ثواب سب سے زیادہ، جو دوسری صف میں آ کر بیٹھے گا اس سے کم، جو تیسری صف میں آ کر بیٹھے گا اس سے کم۔ تو ہمیں کیا چاہیے؟ جمعہ کے دن نماز پڑھنے آنا ہی ہے، لیکن جب جمعہ کے دن نماز پڑھنے کے لیے ہم اول وقت میں نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے، مسجد کے اندر آئیں گے، اذان سے پہلے مسجد میں آنے کی کوشش کریں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب عطا فرمائیں گے، دین کی بات سننے کی توفیق ملے گی۔ آج ہم مسجدوں کے اندر سنتے بھی نہیں، کیونکہ ہمارے کان تو پکے ہوئے دین کے بات سن کر۔ ارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَوْ أَرَادَ اللَّهُ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ،
وَلَوْ أَرَادَ اللَّهُ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرنا چاہتے ہیں، کسی کے ساتھ خیر خواہی کا ارادہ کرنا چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سننے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ دوستو، اگر ہمیں سننے کی توفیق نہیں مل رہی، ہم سب سے اخیر میں آتے ہیں اور سب سے پہلے مسجد میں جاتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سب سے اخیر میں، سب سے نچلے جہنم کے اندر اس کو ڈالیں گے۔ کتنی بڑی وعید ہے دوستو۔ اس لیے جمعہ کے دن ہمیں اس بات کی پابندی کرنا چاہیے، اس بات کی پابندی کرنی چاہیے کہ ہم اول وقت میں مسجد کے اندر آنے کی کوشش کریں۔ جمعہ کو یوم المزید بھی کہا جاتا ہے۔ یوم المزید، مزید اس دن کو کہا جاتا ہے جس دن تمام کے تمام لوگ میدان حشر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہاں جمع ہوں گے، تمام کے تمام لوگوں کا جمع ہوگا۔ جب جنتی جنت میں چلا جائے، جنتی جنت میں جانے سے پہلے جو جنت کا مزہ لے رہے ہوں گے، جن کے اعمال اچھے ہوں گے، جن کے اخلاق اچھے ہوں گے، جن کی نمازیں اچھی ہوں گی، وہ جنت کے اندر مزے لے رہے ہوں گے، اتنے مزے میں ہوں گے، اتنے مزے میں ہوں گے کہ اچانک ایک آواز آئے گی، ایک آواز آئے گی، فَاسْأَلُوا مَا شِئْتُمْ، فَاسْأَلُوا مَا شِئْتُمْ۔ ارے تم اپنے اندر مگن ہو، تم اپنی خوشی کے اندر مگن ہو۔ جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی ایسی نعمتیں رکھیں گے، انسان ایک ایک نعمتوں کو دیکھتے دیکھتے کئی سو سال گزر جائیں گے، لیکن انسان ادھر سے توجہ نہیں ہٹائے گا۔ جب پوری جنتی جنت کے اندر منہمک ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آئے گی، فَاسْأَلُوا مَا شِئْتُمْ، مجھ سے سوال کرو، مجھ سے کیا چاہتے ہو طلب کرو۔ اس وقت دوستو، اس وقت لوگ کس کی طرف متوجہ ہوں گے؟ علماء کی طرف۔ آج بھی کوئی مسئلہ آتا ہے، کوئی پریشانی ہے تو انسان امام کی طرف، اپنے علماء کی طرف، اپنے چاہنے والوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ یہاں پر بھی علماء کی ضرورت ہے، وہاں پر بھی علماء کی ضرورت رہے گی۔ جب علماء کے پاس آئیں گے، علماء کہیں گے ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَدَيْنَا مَزِيد، اللہ جنت کی نعمتوں سے زیادہ اور کچھ عطا کرنے والا ہے۔ تو جمعہ کے دن کو یوم المزید اس نسبت سے بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وَلَدَيْنَا مَزِيد، جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندے فریاد کریں گے، اے اللہ ہم نے آپ کو بن دیکھے ہم نے آپ کی عبادت کی، اے اللہ ہم نے بن دیکھے آپ کو سجدہ کیا، ہمارے اوپر حالات آئیں ہم آپ کی طرف متوجہ رہے، ہمیں مارا گیا ہم آپ کی طرف متوجہ ہوئے، ہمارے گھر کو توڑا گیا ہم آپ کی طرف متوجہ ہوئے، کوئی بھی پریشانی آئی اے اللہ ہم آپ کی طرف متوجہ ہوئے، اے اللہ آپ اپنا دیدار کرا دیجئے۔ بتائیے وہ اندازہ کیا ہوگا، وہ گھڑی کیا ہوگی۔ اس لیے مسلمانوں کے اوپر حالات آئے، مسلمانوں کے اوپر پریشانی آئے، مسلمانوں کے اوپر تکلیف آئے، کچھ بھی تکلیف ہو، اللہ کی رسی کو کبھی نہیں چھوڑنا، مسجد کے دروازوں کو کبھی نہیں چھوڑنا۔ حالات آئیں گے، پریشانی آئے گی، مصیبت آئے گی، لیکن مسجد کے دروازوں کو چھوڑ دیں گے، کوئی دروازہ ہماری پریشانی کو ختم کرنے والا نہیں ہے۔ اس لیے انسان کو اللہ کی طرف متوجہ ہونا، تو اس وقت انسان کہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے چلو میدان کے اندر کرسیاں لگائی جائیں، تمام کی تمام لوگوں کی کرسی لگیں گی، علماء بیٹھیں گے، انبیاء بیٹھیں گے، صلحاء بیٹھیں گے، اتقیاء بیٹھیں گے، متقین بیٹھیں گے، شہداء بیٹھیں گے، علماء بیٹھیں گے، اور وہ لوگ بیٹھیں گے جو جمعہ کے دن اول وقت کے اندر اپنی مسجد کے صف اولیٰ کی پابندی کرتے ہوں گے، اول وقت کے اندر مسجد میں آنے کی کوشش کرتے ہوں گے، وہ سب سے آگے ہوں گے، اور جو جمعہ کے دن سب سے اخیر میں آئیں گے ان کا نمبر سب سے اخیر میں آئے گا۔ اس لیے دوستو ہمیں چاہیے ہم جمعہ کے دن اول وقت میں آنے کی کوشش کریں، اول وقت میں آنے کی کوشش کریں۔ ہم اول وقت میں آئیں گے تو بولنے والوں کو بھی بولنے کے اندر مزہ آئے گا، بولنے والوں کو بھی بولنے کے اندر مزہ آئے گا، بولنے والا پوری تیاری کے ساتھ آئے گا، کہے گا اتنا بڑا مجمع آ کے بیٹھا ہے، میں اگر ایسی آ کے ادھر ادھر کی بات کروں گا تو کیا ہوگا، لوگ مجمع ناراض ہو جائے گا۔ بولنے والا پوری تیاری کے ساتھ آئے گا، اس لیے ہم اس نیت سے آئیں، ہم اللہ رسول کی بات سنیں گے، دین کی بات سنیں گے۔ اللہ نے فرمایا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو دین کی بات، صحیح بات، دینی بات سننے کی توفیق عطا فرماتا ہے، اللہ اس سے خیر کا ارادہ چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ اچھا ارادہ رکھے، تو ہمیں اول وقت میں مسجد میں آنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
یوم السبت یہود و نصارہ کے اوپر یہود نے جب سنیچر کے دن کے بے حرمتی کی، یہود نے کون سا دن منتخب کیا تھا عبادت کے لیے؟ سنیچر کا دن۔ سنیچر کے دن کی جب یہود نے بے حرمتی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کی قوم کے اندر سے ان کی قوم کے اوپر پھٹکار کو نازل کر دیا، ان کے چہروں کو مسخ کر دیا۔ جب امت محمدیہ جمعہ کے دن کی بے حرمتی کرے گی، اللہ اس کے دل کو اندھا کر دیں گے۔ جب دل اندھا ہو جائے گا، دل کے اندر قساوت آ جائے گی، پھر دل کے اندر نماز پڑھنے کا جذبہ نہیں آئے گا، دل کے اندر اچھے کام کرنے کا جذبہ نہیں آئے گا۔ اس لیے دوستو، جمعہ کا دن بہت ہی مبارک دن ہے۔ جمعہ کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نجات عطا فرمائی۔ جمعہ کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام سے کنویں سے رہا کیا۔ جمعہ کے دن بہت بڑی فضیلت ہے، اور سب سے بڑی فضیلت یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کائنات کو بنانے کا جو اختتام کیا وہ جمعہ کے دن کیا۔ اس لیے دوستو، ہم سب کو چاہیے ہم جمعہ کے دن اول وقت کے اندر مسجد میں آنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں، اللہ ہم سب کو کہنے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔